لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ تم کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی بہتر ہے، یعنی اس شخص کو جسے خدا سے ملنے اور روز قیامت کے آنے کی امید ہو اور وہ خدا کا ذکر کثرت سے کرتا ہو۔ عدی بن ثابت نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن یزید انصاری سے سنا اور انہوں نے ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے۔ عبداللہ بن یزید انصاری نے بیان کیا کہ میں نے ان سے پوچھا کیا تم اس حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ جب مسلمان اپنے گھر میں اپنے جورو بال بچوں پر اللہ کا حکم ادا کرنے کی نیت سے خرچ کرے تو اس میں بھی اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5351۔ امام مالک نے بیان کیا ان سے ابو زناد نے، ان سے اعرج نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم تو خرچ کر تو میں تجھ کو دیے جاؤں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5352۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیواؤں اور مسکینوں کے کام آنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے، یا رات بھر عبادت اور دن کو روزے رکھنے والے کے برابر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5353۔ سفیان ثوری نے خبر دی انہیں سعد بن ابراہیم نے ان سے عامر بن سعد رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے سعد رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ میں اس وقت مکہ مکرمہ میں بیمار تھا۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے پاس مال ہے، کیا میں اپنے تمام مال کی وصیت کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے کہا پھر آدھے کی کر دوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے کہا پھر تہائی کی کر دوں؟ فرمایا تہائی کی کر دو، اور تہائی بھی بہت ہے۔ اگر تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ کر جاؤ تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں محتاج و تنگ دست چھوڑو کہ لوگوں کے سامنے وہ ہاتھ پھیلاتے پھریں، اور تم جب بھی خرچ کرو گے تو وہ تمہاری طرف سے صدقہ ہوگا، یہاں تک کہ اس لقمے پر بھی ثواب ملے گا جو تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھنے کے لیے اٹھاؤ گے، اور امید ہے کہ ابھی اللہ تمہیں زندہ رکھے گا، تم سے بہت سے لوگوں کو نفع پہنچے گا اور بہت سے دوسرے کفار نقصان اٹھائیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5354۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جسے دے کر دینے والا مالدار ہی رہے، اور ہر حال میں اوپر کا ہاتھ دینے والے کا نیچے لینے والے کے ہاتھ سے بہتر ہے، اور خرچ کی ابتدا ان سے کرو جو تمہاری نگہبانی میں ہیں۔ عورت کو اس مطالبے کا حق ہے کہ مجھے کھانا دے ورنہ طلاق دے، غلام کو اس مطالبے کا حق ہے کہ مجھے کھانا دو اور مجھ سے کام لو، بیٹا کہہ سکتا ہے کہ مجھے کھانا کھلاؤ یا کسی اور پر چھوڑ دو۔ لوگوں نے کہا اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا یہ آخری ٹکڑا بھی کہ جو روح کہتی ہے آخر تک آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی خود اپنی سمجھ سے ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5355۔ عبد الرحمن بن خالد بن مسافر نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے، ان سے سعید بن مسیب نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین خیرات وہ ہے جسے دینے پر آدمی مالدار ہی رہے، اور ابتدا ان سے کرو جو تمہاری نگرانی میں ہیں، جن کے کھلانے پہنانے کے تم ذمہ دار ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5356۔ معمر نے بیان کیا کہ ان سے سوری نے پوچھا کہ تم نے ایسے شخص کے بارے میں بھی سنا ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سال بھر کا یا سال سے کم کا خرچ جمع کر لے؟ معمر نے بیان کیا کہ اس وقت مجھے یاد نہیں آیا، پھر بعد میں یاد آیا کہ اس بارے میں ایک حدیث حضرت ابن شہاب نے ہم سے بیان کی تھی، ان سے مالک بن اوس نے اور ان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی نذیر کے باغ کی کھجوریں بیچ کر اپنے گھر والوں کے لیے سال بھر کی روزی جمع کر دیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5357۔ سال بھر کی روزی جمع کر دیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری
حدیث نمبر 5357۔ مالک بن اوس بن حدثان نے خبر دی، ابن شہاب ظاہری نے بیان کیا کہ محمد بن جبیر بن مطعم نے اس کا بعض حصہ بیان کیا تھا، اس لیے میں روانہ ہوا اور مالک بن اوس کی خدمت میں پہنچا اور ان سے یہ حدیث پوچھی۔ مالک نے مجھ سے بیان کیا کہ میں عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان کے دربان یرفع ان کے پاس آئے اور کہا، عثمان بن عفان، عبد الرحمن، زید اور سعد رضی اللہ عنہم آپ سے ملنے کی اجازت چاہتے ہیں، کیا آپ انہیں آنے کی اجازت دیں گے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اندر بلا لو، چنانچہ انہیں اس کی اجازت دے دی گئی۔ راوی نے کہا کہ پھر یہ سب اندر تشریف لائے اور سلام کر کے بیٹھ گئے۔ یرفع نے تھوڑی دیر بعد پھر عمر رضی اللہ عنہ سے آ کر کہا کہ علی اور عباس رضی اللہ عنہم بھی ملنا چاہتے ہیں، کیا آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں بھی اندر بلانے کے لیے کہا۔ اندر آ کر ان حضرات نے بھی سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ اس کے بعد عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، امیر المومنین، میرے اور ان علی رضی اللہ عنہ کے درمیان فیصلہ کر دیجئے۔ دوسرے صحابہ عثمان اور ان کے ساتھیوں نے بھی کہا کہ امیر المومنین ان کا فیصلہ فرما دیجئے اور انہیں اس الجھن سے نجات دیجئے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، جلدی نہ کرو، میں اللہ کی قسم دے کر تم سے پوچھتا ہوں جس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہیں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو کچھ ہم انبیاء وفات کے وقت چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ خود اپنی ذات کی طرف تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ، علی اور عباس رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے پوچھا، میں اللہ کی قسم دے کر آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا؟ انہوں نے بھی تصدیق کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی یہ فرمایا تھا۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب میں آپ سے اس معاملے میں بات کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مال فے میں مختار کل ہونے کی خصوصیت بخشی تھی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اس میں سے کسی دوسرے کو کچھ نہیں دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، ما افاء اللہ علی رسولہ منہم الی قول قدیر، اس لیے یہ 4 خمس خاص آپ کے لیے تھے۔ اللہ کی قسم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں نظر انداز کر کے اس مال کو اپنے لیے خاص نہیں کر لیا تھا اور نہ تمہارا کم کر کے اسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے رکھا تھا، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تم سب میں اس کی تقسیم کی، آخر میں جو مال باقی رہ گیا تو اس میں سے آپ اپنے گھر والوں کے لیے سال بھر کا خرچ لیتے اور اس کے بعد جو باقی بچتا اسے اللہ کے مال کے مصرف ہی میں مسلمانوں کے لیے خرچ کر دیتے۔ آپ نے اپنی زندگی بھر اسی کے مطابق عمل کیا۔ اے عثمان، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا تمہیں یہ معلوم ہے؟ سب نے کہا کہ جی ہاں۔ پھر آپ نے علی اور عباس رضی اللہ عنہم سے پوچھا، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا تمہیں یہ بھی معلوم ہے؟ انہوں نے بھی کہا کہ جی ہاں معلوم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی وفات کی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوں، چنانچہ انہوں نے اس جائیداد کو اپنے قبضے میں لے لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق اس میں عمل کیا۔ علی اور عباس رضی اللہ عنہم کی طرف متوجہ ہو کر انہوں نے کہا، آپ دونوں اس وقت موجود تھے، آپ خوب جانتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا تھا اور اللہ جانتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اس میں مخلص، محتاط و نیک نیت اور صحیح راستے پر تھے اور حق کی اتباع کرنے والے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بھی وفات کی اور اب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جانشین ہوں۔ میں 2 سال سے اس جائیداد کو اپنے قبضے میں لیے ہوئے ہوں اور وہی کرتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس میں کیا تھا۔ اب آپ حضرات میرے پاس آئے ہیں، آپ کی بات ایک ہی ہے اور آپ کا معاملہ بھی ایک ہے۔ آپ عباس رضی اللہ عنہ آئے اور مجھ سے اپنے بھتیجے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا مطالبہ کیا اور آپ علی رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے اپنی بیوی کی طرف سے ان کے والد کے ترکے کا مطالبہ کیا
میں نے آپ دونوں سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو یہ جائیداد دے سکتا ہوں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آپ پر اللہ کا عہد واجب ہوگا، وہ یہ کہ آپ دونوں بھی اس جائیداد میں وہی طرز عمل رکھیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا، جس کے مطابق ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عمل کیا، اور جب سے میں اس کا والی ہوا ہوں میں نے جو اس کے ساتھ معاملہ رکھا، اور اگر یہ شرط منظور نہ ہو تو پھر آپ مجھ سے اس بارے میں گفتگو چھوڑ دیں۔ آپ لوگوں نے کہا کہ اس شرط کے مطابق وہ جائیداد ہمارے حوالے کر دو، اور میں نے اسے اس شرط کے ساتھ تم لوگوں کے حوالے کر دیا۔ کیوں عثمان اور ان کے ساتھیوں، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، میں نے اس شرط ہی پر وہ جائیداد علی اور عباس رضی اللہ عنہ کے قبضے میں دی ہے نا؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر آپ علی اور عباس رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، میں آپ حضرات کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا میں نے آپ دونوں کے حوالے وہ اس شرط کے ساتھ کی تھی؟ دونوں حضرات نے فرمایا کہ جی ہاں۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا آپ حضرات اب اس کے سوا مجھ سے کوئی اور فیصلہ چاہتے ہیں؟ اس ذات کی قسم ہے جس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہیں، اس کے سوا میں کوئی اور فیصلہ قیامت تک نہیں کر سکتا۔ اب آپ لوگ اس کی ذمہ داری پوری کرنے سے عاجز ہیں تو مجھے واپس کر دیں، میں اس کا بھی بندوبست آپ ہی کر لوں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5358۔ عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہیں یونس بن یزید نے، انہیں ابن شہاب نے، انہیں عروہ نے خبر دی، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ہند بنت عتبہ رضی اللہ عنہا حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان ان کے شوہر بہت بخیل ہیں، تو کیا میرے لیے اس میں کوئی گناہ ہے اگر میں ان کے مال میں سے اس کی پیٹھ پیچھے اپنے بچوں کو کھلاؤں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، لیکن دستور کے مطابق ہونا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5359۔ عبد الرزاق نے بیان کیا، ان سے معمر بن راشد نے، ان سے حمام بن عینہ نے کہا کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر عورت اپنے شوہر کی کمائی میں سے اس کے حکم کے بغیر دستور کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو اسے بھی آدھا ثواب ملتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5360۔ علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ شکایت کرنے کے لیے حاضر ہوئیں کہ چکی پیسنے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں کتنی تکلیف ہے۔ انہیں معلوم ہوا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات نہ ہو سکی، اس لیے عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس کا ذکر کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے اس کا تذکرہ کیا۔ علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے رات کے وقت، ہم اس وقت اپنے بستروں پر لیٹ چکے تھے، ہم نے اٹھنا چاہا تو آپ نے فرمایا کہ تم دونوں جس طرح تھے اسی طرح رہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کے درمیان بیٹھ گئے، میں نے آپ کے قدموں کی ٹھنڈک اپنے پیٹ پر محسوس کی۔ پھر آپ نے فرمایا، تم دونوں نے جو چیز مجھ سے مانگی ہے، کیا میں تمہیں اس سے بہتر ایک بات نہ بتا دوں؟ جب تم رات کے وقت اپنے بستر پر لیٹ جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے لونڈی غلام سے بہتر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5361۔ عبید اللہ بن ابی یزید نے بیان کیا، انہوں نے مجاہد سے سنا، انہوں نے عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے سنا، ان سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خادم مانگا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتا دوں جو تمہارے لیے اس سے بہتر ہو؟ سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ سفیان بن عینہ نے کہا کہ ان میں سے ایک کلمہ 34 بار کہہ لے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر میں نے ان کلموں کو کبھی نہیں چھوڑا۔ ان سے پوچھا گیا، جنگ صفین کی راتوں میں بھی نہیں؟ کہا کہ صفین کی راتوں میں بھی نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5362۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے حکم بن عتبہ نے، ان سے ابراہیم نے، ان سے اسود بن یزید نے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے؟
ام المومنین رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کیا کرتے تھے، پھر آپ جب اذان کی آواز سنتے تو باہر چلے جاتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5363۔ یحییٰ نے بیان کیا، ان سے ہشام نے کہا کہ مجھے میرے والد عروہ نے خبر دی اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ ہند بنت عتبہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان رضی اللہ عنہ ان کے شوہر بخیل ہیں اور مجھے اتنا نہیں دیتے جو میرے اور میرے بچوں کے لیے کافی ہو سکے۔ ہاں اگر میں ان کی لا علمی میں ان کے مال میں سے لے لوں تو کام چلتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دستور کے موافق اتنا لے سکتی ہو جو تمہارے اور تمہارے بچوں کے لیے کافی ہو سکے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5364۔ ابو زناد نے بیان کیا، ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹ پر سوار ہونے والی عورتوں میں یعنی عرب کی عورتوں میں بہترین عورتیں قریشی عورتیں ہیں۔ دوسرے راوی ابن طاؤس نے بیان کیا کہ قریش کی صالح نیک عورتیں صرف لفظ قریشی عورتوں کے بجائے بچے پر بچپن میں سب سے زیادہ مہربان اور اپنے شوہر کے مال کی سب سے زیادہ حفاظت کرنے والیاں ہوتی ہیں۔ معاویہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہم نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہی روایت کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5365۔ علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کپڑے کا جوڑا ہدیے میں دیا تو میں نے اسے خود پہن لیا، پھر میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر خفگی دیکھی تو میں نے اسے پھاڑ کر اپنی عورتوں میں تقسیم کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5366۔ مستد بن مسرحد نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے، ان سے عمروں نے اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ میرے والد شہید ہو گئے اور انہوں نے 7 لڑکیاں چھوڑیں، یا راوی نے کہا کہ 9 لڑکیاں۔ چنانچہ میں نے ایک پہلے کی شادی شدہ عورت سے نکاح کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا، جابر تم نے شادی کی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا کنواری سے یا بیاہی سے؟ میں نے عرض کیا کہ بیاہی سے۔ فرمایا تم نے کسی کنواری لڑکی سے شادی کیوں نہ کی؟ تم اس کے ساتھ کھیلتے اور وہ تمہارے ساتھ کھیلتی، تم اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے اور وہ تمہارے ساتھ ہنسی کرتی۔ جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس پر میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ عبداللہ میرے والد شہید ہو گئے اور انہوں نے کئی لڑکیاں چھوڑی ہیں، اس لیے میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ ان کے پاس انہی جیسی لڑکی بیاہ لاؤں، اس لیے میں نے ایک ایسی عورت سے شادی کی ہے جو ان کی دیکھ بھال کر سکے اور ان کی اصلاح کا خیال رکھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، اللہ تمہیں برکت دے۔ یا راوی کو شک تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرہ فرمایا، یعنی اللہ تم کو خیر عطا کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5367۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابہ آئے اور کہا کہ میں تو ہلاک ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخر بات کیا ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی سے رمضان میں ہم بستری کر لی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ایک غلام آزاد کر دو، یہ کفارہ ہو جائے گا۔ انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر 2 مہینے متواتر روزے رکھ لو۔ انہوں نے کہا کہ مجھ میں اس کی بھی طاقت نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اتنا میرے پاس سامان بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس ایک ٹوکرا لایا گیا جس میں کھجوریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ مسئلہ پوچھنے والا کہاں ہے؟ ان صاحب نے عرض کیا، میں یہاں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو اسے اپنی طرف سے صدقہ کر دینا۔ انہوں نے کہا، اپنے سے زیادہ ضرورت مند پر؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ان دونوں پتھریلے میدانوں کے درمیان کوئی گھرانہ ہم سے زیادہ محتاج نہیں ہے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور آپ کے مبارک دانت دکھائی دینے لگے اور فرمایا، پھر تم ہی اس کے زیادہ مستحق ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5368۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مجھے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ ان کے پہلے شوہر کے لڑکوں کے بارے میں ثواب ملے گا اگر میں ان پر خرچ کروں؟
میں انہیں اس محتاجی میں دیکھ نہیں سکتی، وہ میرے بیٹے ہی تو ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تمہیں ہر اس چیز کا ثواب ملے گا جو تم ان پر خرچ کرو گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5369۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ہند رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان رضی اللہ عنہ بخیل ہیں، اگر میں ان کے مال میں سے اتنا ان سے پوچھے بغیر لے لیا کروں جو میرے اور میرے بچوں کو کافی ہو تو کیا اس میں کوئی گناہ ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دستور کے مطابق لے لیا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5370۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کسی ایسے شخص کا جنازہ لایا جاتا جس پر قرض ہوتا تو آپ دریافت فرماتے کہ مرنے والے نے قرض کی ادائیگی کے لیے ترکہ چھوڑا ہے یا نہیں۔ اگر کہا جاتا کہ اتنا چھوڑا ہے جس سے ان کا قرض ادا ہو سکتا ہے تو آپ ان کی نماز پڑھتے، ورنہ مسلمانوں سے کہتے کہ اپنے ساتھی پر تم ہی نماز پڑھ لو۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فتوحات کے دروازے کھول دیے تو فرمایا کہ میں مسلمانوں سے ان کی خود اپنی ذات سے بھی زیادہ قریب ہوں، اس لیے ان کے مسلمانوں میں سے جو کوئی وفات پائے اور قرض چھوڑے تو اس کی ادائیگی کی ذمہ داری میری ہے، اور جو کوئی مال چھوڑے وہ اس کے ورثاء کا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5371۔ ابو سلمہ کی صاحبزادی زینب نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بہن عزہ بنت ابی سفیان سے نکاح کر لیجئے۔ آپ نے فرمایا، اور تم اسے پسند بھی کرو گی کہ تمہاری بہن تمہاری سوکن بن جائے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں، اس سے خالی تو میں اب بھی نہیں ہوں، اور میں پسند کرتی ہوں کہ اپنی بہن کو بھی بھلائی میں اپنے ساتھ شریک کر لوں۔ آپ نے اس پر فرمایا کہ یہ میرے لیے جائز نہیں ہے، دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ آپ درہ بنت ابی سلمہ سے نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، ام سلمہ کی بیٹی؟ جب میں نے عرض کیا جی ہاں، تو آپ نے فرمایا، اگر وہ میری پرورش میں نہ ہوتی جب بھی وہ میرے لیے حلال نہیں تھی، وہ تو میرے رضائی بھائی کی لڑکی ہے، مجھے اور ابو سلمہ کو صوبیہ نے دودھ پلایا تھا، بس تم میرے لیے اپنی لڑکیوں اور بہنوں کو نہ پیش کیا کرو۔ اور شعیب نے بیان کیا، ان سے زہری نے اور ان سے عروہ نے کہا کہ صوبیہ کو ابو لہب نے آزاد کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5372۔